اکثر ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے، سنا ہے ہمارے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ کہتے ہوئے کہ یار اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا، یار فلاں نے میرا ٹرسٹ بریک کیا ہے، یا اس شخص نے میرا دل توڑ دیا، اور ہم نے ان کو بڑا اداس پایا۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور جب ہمارا دل، بھروسہ، یقین، ٹرسٹ، مان، امیدیں یہ سب ٹوٹتی ہیں، دین ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ریڈیو 103 FM فیصل آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں ذیشان حیدر کو، اور یوٹیوب چینل ذیشان حیدر پہ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ لائف میں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں، پتہ نہیں کس موڑ پہ کون مل جائے، کون دوست بن جائے، جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ کبھی یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ ہماری زندگی سے چلے بھی جاتے، اور اسی طرح یہ دنیا اور اس کا نظام چلتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو زندگی میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور ہر ایک پہ ہم ٹرسٹ بھی نہیں کرتے، ود ٹائم ہم چند لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، چند لوگوں پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط بندے پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، یا پھر سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بندہ ہمارا ٹرسٹ توڑ دیتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے، جیسے وہ کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت محتاط ہو جاتے ہیں، اور اسی احتیاط میں کئی بار ہم حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، یعنی کہ ہم اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے جس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، جو سچائی کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اچھا، چلیں پہلے بات کرتے ہیں ٹرسٹ کے اوپر۔ دوستو، یہ ٹرسٹ جو ہے یہ پروفیشنلی بھی ہو سکتا ہے، پرسنلی بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیشنلی مطلب کہ آپ کا بزنس پارٹنر ہو، کولیگ ہو، ان کے درمیان ایک بانڈنگ ہوتی ہے، ایک یقین کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سیکرٹس ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا پرسنلی، جیسے کہ آپ کے دوست، رشتہ دار، یا پھر آپ کی محبت۔ پہلی بات دوستو، ذرا یہ سوچئے کہ ٹرسٹ بریک کیوں ہوتا ہے، ٹرسٹ ٹوٹتا کیوں ہے ہمارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کی جو لمٹ ہوتی ہے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے، جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کی جو لمٹس ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے، اور اس ریلیشن شپ کو اپنی سوچ کے مطابق اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں پروفیشنلی ریلیشن شپ، تو آپ کا کوئی کولیگ ہوگا، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا بزنس پارٹنر، پروفیشنل۔ دیکھیں، یو بوتھ آر پروفیشنلز، آپ دونوں پروفیشنلز ہیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کو کولیگ ہے۔ اب کولیگ کا مطلب کیا ہے؟ کولیگ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، دونوں ایک ہی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور دونوں کی بس یہی آپس میں رشتہ داری ہے، یہی بانڈنگ ہے، یہی رشتہ ہے آپس میں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم اسے اسی طرح ڈیفائن کر کے چلیں تو ٹرسٹ بریک ہونے کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں بیچ میں، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ اسے دوست سمجھ بیٹھتے ہیں، آپ دونوں ایک ہی لیول پہ ہو، اس کو بھی آگے بڑھنا ہے، آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے، دونوں ایک ہی ریس میں دوڑ رہے ہو، دین آپ کیسے اس کو اپنا دوست سمجھ سکتے ہو؟ اس کو بھی ترقی چاہیے، آپ کو بھی ترقی چاہیے، اور آپ جا کے اس کو اپنے سیکرٹس بتا رہے ہو، باس کی برائیاں کر رہے ہو، فلاں نے یہ کیا یار، مجھے تو وہ بہت برا لگتا ہے، وہ آپ کی سنتا تو رہے گا، وہ آپ کی سنے گا،
لیکن آپ کو نہیں یہ معلوم کہ آپ اپنی کمزوریاں خود اس کے ہاتھ میں دیتے جا رہے ہیں اور پھر وہ جب آپ کے راز کہیں اور عیاں کر دے گا، آپ کے راز کھول دے گا یا آپ کی بدخواہی جا کے کسی اور کے سامنے کر دے گا، دین آپ کہیں گے کہ یار اس نے تو میرا ٹرسٹ توڑ دیا، میں تو اس کو بڑا اپنا سمجھتا تھا۔ اب یہ قصور اس کا نہیں ہے، بے وقوفی تو آپ کی ہے۔ آپ نے اس ریلیشن کو، اس رشتے کو زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا، اس کی لیمٹس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ آپ تو دوست ہو ہی نہیں۔ تو بے وقوفی تو یہ ہماری ہے، یہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے جس کو ہم ٹرسٹ کا، یقین کا، دل توڑ دینے کا نام دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا کولیگ ہے، اگر وہ مثال کے طور پہ اس طرح ہے آپ کے ساتھ کہ آپ 5 لوگوں نے کہیں پہ کوئی ٹھیکہ لیا ہے، کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں، ایک ایونٹ آرگنائزنگ کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ سب برابر کے حصے دار ہیں، برابر کی محنت ہے سب کی، سب نے پیسے بھی برابر کے کمانے ہیں، اس میں سے ایک بندہ بیٹھ جائے، وہ کہے یار میں تو کام نہیں کر رہا، میں تو تھک گیا ہوں، یہ کوئی بہانے لگائے، دین اس کا مطلب وہ آپ کا ٹرسٹ توڑ رہا ہے، دین وہ آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ مگر نا یہ جو ہم خود سے بلڈ اپ کر لیتے ہیں، ٹرسٹ، یقین، یہ ساری چیزیں، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ اب بات کریں دوستی کی، جو کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس طرح کے کیسز۔ اگر دوستی میں ٹرسٹ بریک ہو تو یعنی مس انڈرسٹینڈنگ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، غلط فہمیاں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو نے میرا ٹرسٹ توڑ دیا، وہ جواب میں ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تو نے میرا ٹرسٹ توڑا ہے، تو نے میرے یقین توڑا ہے، میں نے تو تجھ سے یہ امید نہیں کی تھی، تو نے تو بے وفائی کر دی میرے ساتھ۔ اس طرح کی باتیں آپس میں ہوتی ہیں۔ مطلب ایک تو ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ بندہ ہی کرپٹ ہے، یا تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا وہ بندہ ہی کرپٹ ہوتا ہے۔ اب ناؤ یہاں پہ بات بہت مزے کی اور سننے والی ہے۔ اگر وہ کرپٹ ہے نا تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ یہ سننے میں تھوڑا ویسے آپ کو عجیب لگے گا کہ ہمارے دوست ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے دوست ویسے ہوتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں۔ سو اس لیے اگر چور نے چور کو دھوکہ دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے، ڈاکو نے ڈاکو کو لوٹ لیا تو کیا ہو گیا، اسے ٹرسٹ توڑنا نہیں کہیں گے۔ دونوں کی فطرت، دونوں کی نیچر ایک جیسی ہے، دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے۔ تو اگر آپ ایک اچھے انسان ہو تو دوست ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم خود چوز کرتے ہیں۔ ماں باپ ہم خود چوز نہیں کرتے، وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا۔ دوست ہم خود بناتے ہیں، خود آ کے چوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، جن لوگوں سے ہماری سوچ ملتی ہے، ان کے ساتھ ہماری جڑت تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، ہمارے شوق، مشاغل، ہنسنا کھیلنا کہیں میچ ہوتا ہے ان سے ہماری دوستیاں خود بخود مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ جن سے سوچ نہیں ملتی ان سے ہماری جو ملن ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں 5 سال سے 10 سال سے، اگر اس بندے نے ہم سے گھپلا کیا ہے تو سمجھ جائیں بھائی ہم خود ہی گھپلے باز ہیں۔ تو اس لیے بات گھوم پھر کے وہیں پہ آتی ہے کہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنی منجی دے تھلے ڈنگورا پھیرو، اپنی منجی دی صفائی کرو۔ تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ٹرسٹ توڑا، یہ وہ، they are just petty issues، بڑی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں جن کو ہم خود اپنی فینٹیسی کی دنیا میں اپنی سوچ کے مطابق بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا وہ حقیقت میں یہ چیزیں کچھ معنی رکھتی ہیں، ان کی کوئی سچائی بھی ہے، یا ہم خود ان کو کھینچ کھینچ کے بڑا بنا رہے ہیں، ان میں کوئی حقیقت، کوئی بات ایسی ہے بھی یا نہیں۔ نمبر 3، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ دوستوں کہ دوستی کی ہم نے بات کی، پروفیشنلی جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی بات کی۔ تیسری بات آتی محبت کی۔ جو افیئرز ہوتے ہیں ہمارے، ہم عشق کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ان میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ناؤ اب آپ نے اپنے من کی کھڑکی کو بند کر کے دماغ کی کھڑکی کو 2 منٹ کے لیے کھولی اور میری بات کو سمجھیے۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی ریلیشن شپ سٹارٹ ہوتا ہے تو دونوں فرد ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے بات کر رہے ہیں،
بہت اچھے بن رہے ہیں. میں نے یہ دیکھنا کہ یار اس کی خوشی کیا ہے, اس کو کیا کیا اچھا لگتا ہے, میں نے جو جو اس کو اچھا لگتا ہے وہی اس کو شو کروانا ہے, وہی چیزیں اس کے ساتھ میں نے لے کے چلنی ہے, ویسے ہی اس کے سامنے میں نے رہنا ہے. اپنی حقیقت کو ہم چھپاتے ہیں اور سیم وہ بندہ بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے. تو شروعات میں تو سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے بڑا پیار, بڑی محبت ہے, اور لگ رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہی ایک بندہ ہے جو میرے لیے بنا ہے. سو ہم تو بہت ہی زیادہ اس کے قریب اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا, اس کو خوش کرنا, اس کو امپریس کرنے کے چکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ یار یہی میرے لیے اہم ہے اور میں اس کے لیے بہت اسپیشل ہوں, میں بھی بہت اہم. اور پھر دوسری بات, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اس ریلیشن شپ کی لمٹس کو ڈیفائن نہیں کرتے. پھر وہ جب ریلیشن شپ سلولی آگے بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے اوپر وہ چڑھا ہوا وہ پردہ, وہ جو رنگ, وہ اترنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ حقیقت تو ایک دن آشکار ہونا ہوتی ہے نا. تو ہم نے وہ اپنے اوپر جو خول چڑھائے ہوتے ہیں بناوٹی لفظوں کے, باتوں کے, اس کو اچھا لگنے کے لیے, یہ ساری چیزیں وہ آہستہ آہستہ اترنے لگ جاتی ہیں. اچھا, اسی دوران میں ہم کچھ امیدیں بھی جوڑ لیتے ہیں اس اگلے بندے سے, کچھ مان جوڑ لیتے ہیں, کچھ امیدیں جوڑ لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, میری خوشی کے لیے یہ کرے گا, وہ کرے گا. ہم اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود سے یہ بھی سوچ لیتے ہیں, اور پھر ٹائم آنے پہ ہم اس سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. اور جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو وہی دو لوگ جو ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, ہم دونوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا, ہم دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے, وہی دونوں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا, ایسا کیوں کر رہے ہو, میری امیدوں کو کیوں توڑ رہے ہو. جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو وہ ریلیشن شپ کی لمٹس جو کہ ڈیفائن نہیں ہوئی ہوتی, وہ چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں, اور انہی کی وجہ سے ایک دوسرے میں تنازعات شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے دوریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان میں سے جو ایک ہوتا ہے, موسٹلی ایسا لڑکوں کی سائڈ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چونکہ سارا کچھ بیئر کر کے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یار. ٹائم جب وہ آتا ہے تو وہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑکی ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے, چلی جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے ان سے. اچھا, میں لڑکیوں کو برا نہیں کہہ رہا, لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا, وہ لڑکا میں بھی چلا جاتا ہے. سو وہ جو چلا گیا ہے دوسرا, اس کو بے وفا, اس نے میرا دل توڑ دیا, میرا یقین توڑ دیا, میرا ٹرسٹ توڑ دیا, یہ ساری چیزوں کا بلیم اس پہ ڈالنے لگ جاتا ہے. جبکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا آپ کے ساتھ, اس نے ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے اپنے ذہن سے, اپنے من سے, اپنی سوچ سے, اپنی فینٹیسی کی دنیا میں کچھ امیدیں اس سے باندھی, اس ریلیشن شپ کی لمٹ کوئی ڈیفائن نہیں کی, اس کو بتایا نہیں کہ یہ میں کل کو چاہ سکتا ہوں, میں یہ بھی مانگ سکتا ہوں, میرے من میں یہ بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اپنی حقیقت کو اس کے سامنے چھپا کے رکھا. جب آپ کی حقیقت آشکار ہونے لگی, اس نے کہا اچھا یہ تو ایسا بھی ہے, یہ تو ویسا بھی ہے. سو بیسیکلی ٹرسٹ کوئی کسی کا نہیں توڑتا, ٹرسٹ ہم خود اپنا بناتے ہیں اور ہم خود ہی اپنے ٹرسٹ کو توڑتے ہیں. اگین یاد رکھیے گا, جیسے ہم خود ہوتے ہیں ہمیں ویسے ہی لوگ مل جاتے ہیں. لاسٹ پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. کہتے ہیں امید جو ہے یہ کبھی بھی انسان سے نہیں لگانی چاہیے, چاہے ہم بالواسطہ یا بلا واسطہ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن امید اتنی مضبوط نہ لوگوں سے لگائیے جس کے ٹوٹنے پہ آپ کو دکھ ہو. امید کا پیالہ جو ہے وہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے. اگر امید باندھنی ہے تو اس خدا سے باندھیے جو آپ کا خالق ہے, آپ جس کی مخلوق ہیں. محبت کرنی ہے تو اس خالق سے کیجیے, دوستی کرنی ہے تو اس سے کیجیے. وہ ایسا دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا, وہ ایسا محبت کرنے والا ہے جو محبت میں کبھی بھی درد نہیں دیتا, بلکہ آپ کی بے وفائیاں, بے رخیاں, ان ساری چیزوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. تو اس لیے اس دنیا سے من سے لو لگانا چھوڑ دیجیے. میں اگین کہہ رہا ہوں, دنیا داری کے حساب سے بالواسطہ یا بلا واسطہ لوگوں سے جڑے ہیں, لیکن اتنا زیادہ ڈیپ مت جائیے کہ بعد میں آپ اس طرح کے گلے شکوے کرتے اور اداس کہیں کونے میں پڑے ہوں. اس سے محبت کیجیے, اس سے لو لگائیے, وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. اگر میری باتیں اچھی لگیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا.